اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ قرآن شریف کے 18ویں پارہ میں سورہ فرقان کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 20 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، ہم نے تو اس سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔ اگلے سب پیغمبر بھی انسانی ضرورتیں رکھتے تھے، کھانا پینا ان کے ساتھ بھی لگا ہوا تھا، تجارت اور کسب معاش وہ بھی کیا کرتے تھے۔ یہ چیزیں نبوت کے خلاف نہیں ہیں۔ تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 18 صفحہ نمبر 95 سورہ فرقان کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑا سی لیتے، جوتی اپنی سی لیتے تھے، یعنی اپنا نیا یا پرانا پیوند لگا لیتے تھے اور گھر کے کام بھی کرتے تھے۔ جیسے تم اپنے گھر کے کام کرتے ہو ویسے ہی اپنے گھر کے کام کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمیوں میں سے آدمی تھے، جوئیں دیکھتے تھے اپنے کپڑوں میں۔ مظاہر حق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 494۔ حضرت عمرہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دولت قدا یعنی مکان پر کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدمیوں میں سے ایک آدمی تھے، اپنے کپڑوں میں خود ہی جو تلاش کر لیتے تھے اور خود ہی بکری کا دودھ دوہ لیتے تھے اور اپنے کام خود ہی کر لیتے تھے۔ شمائل ترمذی حدیث نمبر 13 ہے، صفحہ نمبر 295۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتیاں خود سی لیتے تھے، اپنا کپڑا خود سی لیتے تھے اور اپنے گھر میں کام اسی طرح کرتے تھے جس طرح تم اپنے گھروں میں کام کرتے ہو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدمیوں میں سے ایک آدمی ہی تھے، اپنے کپڑوں کی جوئیں خود دیکھ لیتے تھے اور اپنی بکری کا دودھ دوہ لیتے تھے اور اپنی خدمت خود کر لیتے تھے۔ مشکات شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 850 حدیث نمبر 5543۔ ان حدیثوں میں جوؤں کے بارے میں جو لفظ ہے اس سے ہم کو کوئی تعلق نہیں، اس سے بحث نہیں ہے۔ جو کس کی تھی اور کہاں سے آئی تھی وہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا اٹھنا غریب مسکین لوگوں کے ساتھ زیادہ رہتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل مدینہ کھیتوں اور باغوں والے تھے، جہاں پر کھیتی باڑی ہوتی ہے وہاں یعنی دیہات اور قصبہ کے ماحول میں اکثر جوئیں ہو جایا کرتی ہیں اور ایک دوسرے پر چڑھ بھی جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ممکن ہے دوسروں کی چڑھ گئی ہو کپڑے کے اوپر اور آپ کو اپنے کپڑے دیکھنے پڑتے ہوں، یا ممکن ہے بغیر جو کے خالی یوں ہی دیکھتے ہوں، کیونکہ کبھی کبھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ جو کاٹ رہی ہے اور جب اس جگہ دیکھے تو کچھ بھی نہیں رہتا، یا کسی تنکے یا بال وغیرہ کا ذرا سا ٹکڑا رہتا ہے اور چبھتے رہتا ہے جسم میں، تو دیکھتے ہیں کہ کچھ کاٹ رہا ہے، نکال کے دیکھے تو کچھ نہیں دکھتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نہ تو کوئی ایسا عنبر سونگھا، نہ مشک اور نہ کوئی اور چیز جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی خوشبو سے زیادہ خوشبو پائی گئی ہو، اور نہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے زیادہ نرم دیبا اور حریر دیکھا۔ دیبا بولے تو ریشم، حریر بولے تو مخمل۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 133 حدیث نمبر 660۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 پارہ نمبر 8 حدیث نمبر 1822۔ علماء دین کا فتویٰ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک میں یا کپڑوں میں جو نہیں پڑتی تھی، کیونکہ جو اس کو پڑتی ہے
جس کے پسینے میں بدبو آتی ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبو آتی تھی، مشک و عنبر سے بھی زیادہ اچھی خوشبو آتی تھی۔ بہرحال یہ حدیث بیان کرنے سے ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے یا نہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے تو پھر جوتا سی لینا، کپڑا سی لینا، بکری کا دودھ دوہ لینا، یہ سب کام انسان کے ہیں یا کسی اور کے ہیں؟ کون کرتا ہے یہ کام؟ اس کے علاوہ اللہ کے لال سچے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سنتوں پر عمل کرتے آئے ہیں اور عمل کر رہے ہیں اور قیامت تک عمل کرتے رہیں گے، وہ کہاں سے آئی ہیں؟ کھانے کی اور پینے کی سنتیں، اٹھنے اور بیٹھنے کی سنتیں، چلنے پھرنے کی سنتیں، بولنے کی سنتیں، سونے کی اور جاگنے کی سنتیں، بیوی بچوں سے پیار اور ان کے ساتھ رہنے سہنے کی سنتیں، دوست اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی سنتیں، پیشاب جانے کی سنتیں، سلام و کلام کی سنتیں، کپڑے پہننے کی سنتیں، کپڑے اتارنے کی سنتیں، حجامت بنوانے کی سنتیں، وضو کی سنتیں، نماز کی سنتیں، روزہ، حج، عمرہ اور سفر کی سنتیں، یہ سب کہاں سے آئی؟ ہم جو سنت پر عمل کرتے ہیں یہ کس کی سنت ہے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے تو پھر یہ سب سنتیں کس کی ہیں، کہاں سے آئی ہیں، کس نے بنایا؟ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اور ہم لوگ عمل کر رہے ہیں۔ آدمی سوچتا ہے، پریشانی ان کی یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، آدمی ہیں اور نبی بھی آدمی ہیں تو نبی بھی گناہ گار ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جیسے ہم چھوٹے سے بچے کو، گود میں بچہ ہے، اس کو سردی سے، دھوپ سے، پانی سے، آگ سے بچاتے ہیں، ویسے ہی اللہ اپنے نبیوں کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اب کو پریشانی کیا ہے؟ اللہ خود بچاتا ہے، نبی کو اللہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو جب اللہ بچانے والا ہو تو نبی گناہ کیوں کر دے گا؟ تو یہ سب پریشانی آپ کو نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مسئلہ علماء دین نے جو لکھا ہے بتا رہا ہوں کہ سارے انبیاء علیہ السلام سارے فرشتوں سے افضل ہیں۔ سارے انبیاء سارے فرشتوں سے افضل ہیں، ان سے بہتر ہیں، ان سے پوزیشن زیادہ ہے، مرتبہ زیادہ ہے۔ اور سارے فرشتے نبیوں سے افضل نہیں ہیں، اب نہیں ہو سکتے۔ پھر کچھ اور آدمی نبی نے امتی عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ سمجھا رہی بات؟ جیسے صحابہ کرام ہیں تو صحابہ کرام 4 فرشتے مقرب ہیں، جبریل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، یہ 4 فرشتے مقرب ہیں، اور یہ سارے صحابہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ یہ 4 کو چھوڑ کے، یہ 4 فرشتے مقرب ہیں نہیں، ان کے علاوہ سارے فرشتوں سے افضل ہیں۔ اور فرشتوں کی سنت طریقہ آدمیوں پر لاگو نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہم آدمی ہیں تو آدمی کی سنت چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدمی ہیں تو ان کی سنت ہم پر چلے گا۔ اور فرشتے انسانوں سے افضل نہیں ہیں۔ ہاں، جو آدمی اللہ سے ہٹا ہوا ہے، کٹا ہوا ہے، اس سے فرشتے افضل ہیں۔ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، اس میں اربوں کی تعداد ہے۔ اللہ کی نہیں مانتا، یہ بھی کروڑوں میں تعداد ہے۔ تو ایسے لوگوں سے سارے فرشتے افضل ہیں، سب کے سب۔ اللہ کو نہیں مانتا، اس سے بھی فرشتے افضل ہیں، ایسے لوگوں سے بھی، ایسے آدمیوں سے بھی، اور اللہ کی نہیں مانتا، ایسے لوگوں سے بھی فرشتے افضل ہیں، سب کے سب۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، اس میں محنت کرنی پڑتی ہے زیادہ، محنت زیادہ کرنا پڑتا ہے بس۔ تو فرشتوں سے بھی افضل بن سکتا ہے آدمی، لیکن محنت زیادہ ہے۔ تو فرشتے انبیاء علیہ السلام سے افضل نہیں ہیں۔ اتنا بڑا معصوم ہے تو بھی انبیاء علیہ السلام سے افضل نہیں ہے، انبیاء کے بعد ان کا درجہ آئے گا۔ نبی
اللہ کا پیغام پہنچاتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، دکھ درد تکلیف پریشانی بھوک پیاس تانے ساری تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے خود بھی دین پر قائم رہتے ہیں اور امتیوں کو بھی دین پر لے آتے ہیں۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ان کو اللہ نے کہہ دیا سجدے میں رہو تو سجدے میں چلے گئے، بس ہیں تو ہیں سجدے میں، اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں، نہ کھانے کی فکر، نہ نیند، نہ سونا، نہ جاگنا، نہ چلنا، نہ پھرنا، نہ پیشاب، نہ پخانا، نہ بخار، نہ سردی، نہ زکام، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ آدمی پیغمبر ہے، ان کو سردی ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، پریشانی ہے، کمانا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، بیوی بچے سنبھالنا ہے، امتی کو سنبھالنا ہے، اللہ کا پیغام جا کے پہنچانا ہے، یہ ساری پریشانیاں ان کے پاس ہیں، پھر بھی گناہ نہیں کرتے، اس لیے یہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ فرشتے انبیاء علیہ السلام کے غلام ہیں، فرشتے انبیاء علیہ السلام کے غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔